کو یہ مصیبتیں آئیں مولا مجھے بالکل گوارا نہیں, میرے حسین کو بچا لے. رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا, وہ ضرور بچا لیتا. جب یہ مصیبتیں ساری جن کا آج ذکر ہوتا ہے, محفلیں سجتی ہیں, آنسو بہائے جاتے ہیں, ماتم کیے جاتے ہیں, سینہ پیٹا جاتا ہے, یہ تمام مصیبتیں اگر ایک دعا سے ڈھل سکتی تھی تو آقا کریم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہ تو کرم. اس سوال کے ویسے کئی جواب ہوں گے, میں صرف 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعا کر کے. پہلی بات یہ کہ اسلام کی ابتدا کا زمانہ میرے آقا کریم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جہاد کی عظمت کیا ہے, شہید کا مرتبہ کیا ہے, اور خدا کی راہ میں اگر جان دو گے تو پھر وہ شہید اس کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. یہ شہید کا مقام بتایا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی ہستی دنیا سے رخصت ہو تو اس کو حساب کتاب کے بعد پھر جنت کی نعمتیں میسر آتی ہیں. لیکن شہید جو ہے ادھر جام شہادت نوش کرتا ہے, ادھر نامۂ جنت پہ حاضر ہو جاتا ہے. تو یارو اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم جان دو گے, سر کٹاؤ گے, تو پھر تمہارے لیے رب کے ہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی. تو اگر لوگوں کو تو یہ سبق دیا جائے, شہید کا مرتبہ بتایا جائے, اور اپنے نواسے کی بات آئے تو رب کی بارگاہ میں کہا جائے نہیں مولا میرے نواسے کو بچا لے, تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا پیغام جاتا, دنیا کیا سمجھتی. سبحان اللہ. آج کل ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جو خودکش حملہ آور ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں خودکش حملہ کرنا یہ بڑی عظمت کی بات ہے, جو خودکش حملہ کرے گا اس کو رب کی طرف سے انعام و اکرام ملے گا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا, حوریں اس کی منتظر ہوں گی, اور جناب اس کو رب کی طرف سے وہ یہ صلہ ملے گا, یہ اجر ملے گا, یہ انعام ملے گا. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بتانے والے وہ آپ کی اور ہمارے بچوں کو برگلا کے تو خودکش حملہ آور بناتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں بناتے. سبحان اللہ. اگر ان کا عقیدہ یہی ہے کہ خودکش حملہ کرنا یہ بڑی عظمت کی بات ہے, بڑی شان کی بات ہے, تو یہ عظمت اور یہ شان اپنے بچوں کو کیوں نہیں دلاتے؟ آج ہم یہ ان پر اعتراض کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اگر آقا کریم حسین کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے, پھر لوگ اعتراض تو کرتے, پھر باتیں تو بناتے. اور میرے آقا کریم کو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی دھبا وہ اپنے لاڈلے نواسوں پر برداشت نہیں کرنا. اس لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر حسین حق پر ہوتے تو رب کی طرف سے ان کی مدد ہوتی, جو سیدھے سچے راستے پہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے, اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتا ہے, اور اس کے لیے آسمان سے فرشتے بھی مدد کے لیے اترتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے, تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیا کربلا میں بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ کیا فرات کی موجوں میں طغیانی اور سیلاب نہیں ہو سکتا تھا؟ اور وہ سیلاب کیا خیمے تک نہیں پہنچ سکتا تھا؟ جب یہ سب کچھ پہنچ سکتا تھا تو اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان اہل بیت. اور ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تم نے مدد کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. اگر ایک بچے نے ضد کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, پہلے آپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے ابھی چھوٹے ہو, بچے ہو, اور ذرا گرمیاں ہیں ابھی, تو ایسے میں تم روزہ نہیں رکھ سکو گے. لیکن بچہ دیکھتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے, روزے داروں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں, ان کو چیزیں پیش کی جاتی ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, تو وہ ضد پکڑ جاتا ہے, نہیں جی میں نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ نے کہا چلو بچے کو روزہ رکھوا دیتے ہیں. اب چونکہ اس نے ضد کر کے روزہ رکھا ہے تو اس لیے
پہلے تو برداشت کرتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے، پیاس لگتی ہے اس کو بھی وہ سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن کوئی 3 ساڑھے 3 بجے تو اب اس کی ہمت جب آتی ہے، اس نے کہا بابا رونے لگا، مجھے تو پیاس لگی، مجھے تو بھوک لگی۔ اب ظاہر ہے بچے کو پانی پلا دینا کوئی بڑی بات نہیں، کھانا کھلا دینا کوئی بڑی بات نہیں، سب کچھ ہے گھر میں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بچے نے اتنے گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب بات رہ گئی ہے 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی، اگر کسی طرح یہ وقت گزار دیا جائے تو بچے کا روزہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بھائی میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، چلو بھائی افطاری کا سامان لینے چلو، بیگم چلو میرے بچے کو ذرا تیار کر دو، نہلا دو، کپڑے بدلوا دو۔ کچھ نہلانے میں، کپڑے بدلوانے میں وقت لگا، کچھ بازار تک جانے میں وقت لگا، کچھ وہاں پر افطاری کا سامان خریدنے میں وقت لگا، کبھی آپ نے بہانے سے نہیں یہ چیز یہاں سے نہیں وہاں اس دکان سے لیں گے، وہاں زیادہ اچھی ہے، کسی طرح آپ نے وقت کو دھکا دیا، اور جب یہ سب کچھ کر کر کے واپس آئے، گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ گھنٹہ ڈیڑھ ابھی بھی باقی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب عام حالات میں اگر بچے کھیل کود رہے ہوں تو آپ تو گرجنے برسنے لگتے ہیں، ہر وقت تمہیں کھیل کود کی پڑی رہتی ہے، پڑھائی کی کوئی فکر نہیں، لیکن اب اپنے بڑے بچوں کو خود بلایا، دیکھو بیٹے وہ چھوٹے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو روزہ لگ رہا ہے، ایسا کرو ذرا اسے کھیل کود میں لگاؤ، ذرا اس کا دل بہلاؤ، ذرا کسی طرح اس کا روزہ پورا کراؤ۔ یارو اس کو کھانا کھلا دینا کوئی بڑی بات نہیں، پانی پلا دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کی اصل مدد کھانا کھلانے پانی پلانے میں نہیں ہے، اصل مدد یہ ہے کہ کسی طرح حوصلہ بڑھا کے، ہمت دلا کے، کسی طرح اس کا روزہ پورا حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ میرے لاڈلے شہزادے ہیں، ان کے لیے یہ پانی فراہم کر دینا، آسمان سے می برسا دینا یا فرات کا سیلاب گرا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کی اصل مدد یہ ہے کہ ان کو وہ صبر اور حوصلہ دے دیا جائے کہ کسی طرح یہ اس امتحان میں پورے اتر جائیں، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ اگر ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے تو کوئی اقربا پروری نہیں ہوئی ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے، کسی نااہل کو عہدہ نہیں دیا گیا، بلکہ حسین گویا کربلا سے للکار کے کہہ رہے ہیں اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہو نا تو ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے حضرات مکرم لوگ تو کہتے ہیں اگر حسین حق پہ ہوتے اللہ ان کی مدد کرتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ کیسی پکڑ میں آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے مدد نہیں کی، لیکن یاد رکھو بندہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہو تو مصیبت میں ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہو تب بھی بظاہر تو کوئی مشکل ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جو بندہ مصیبت میں ہے وہ آزمائش میں ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے؟ یارو بڑا آسان سا نسخہ ہے، اگر پکڑ ہو عذاب ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے مولا اس عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اور اللہ۔ اگر آزمائش ہو تو دعا کی جاتی ہے مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آزمائش میں ڈالا جاتا، لیکن ڈال دیا ہے آزمائش میں تو اس میں پورا اترنے کی یارو اگر پکڑ اور عذاب ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، اور اگر آزمائش ہو تو اس پہ پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے۔ یارو مجھے کسی مفتی مولوی سے فتویٰ نہیں چاہیے، میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ مولا حسین کو ان مصیبتوں سے بچا دے، نہیں، اگر عذاب ہو پکڑ ہو تو ٹلنے کی دعا ہوتی، یہ ان مصیبتوں کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، کیا دعا کی؟ مولا حسین کو صبر عطا صبر کے اجر عطا تو زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ حسین آزمائش سے گزر رہے ہیں، کسی پکڑ میں نہیں۔ حضرات مکرم ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر بہت حاشیہ آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس موسم کے اندر مجھے آپ کے
صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان بھی نہیں لینا چاہیے. اور میں خود بھی جن مراحل سے گزرا ہوں اور مسلسل پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے کوئی رات ایسی نہیں گزری جو میں نیند کر سکا ہوں. تو ایسے میں اگر میں آپ کی محبت کے احترام میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا چلیں، یہ مولانا شکیل صاحب آپ کے لیے آزمائش پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بھائی، بات یہ ہے، میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ مولا یہ حسین اور حسن مجھے بہت پیارے ہیں، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. اس کے پس منظر میں بیان کرتا ہوں کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تقریر فرما رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. اور جو مشہور اعتراضات ہیں وہ علماء جانتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کاظمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، تو قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. یہ آیت اسی طرح ہے. کون سی ہے؟ یہ کون سی 23واں پارہ ہے. ماشاءاللہ، حافظ صاحب سے اتنا فائدہ تو اٹھانا چاہیے. سورت کون سی ہے؟ سورت صاد ہے. حضرات محترم، تو ان صاحب نے کہا کہ جناب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے کہا قالا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما، ایسا اقتدار، ایسا اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے. ان صاحب نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جیسے آپ نے کہا اللہ اپنے ہر نبی کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، تو اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جیسی مملکت حضرت سلیمان کو ملی پھر ویسی ہمارے نبی کریم کو تو نہیں ملی. وہ اختیار، وہ اقتدار ہمارے نبی کریم کو تو نہیں ملا. اور اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی مملکت ہے، سلطنت ہے، اختیار و اقتدار ہے، وہ تو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی. اور اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کی یہ تقریر جو ہے، یہ سارا فلسفہ یہ غلط ہو گیا. اچھا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اگر کوئی ایسا سوال ہوتا جس کا جواب دینا بظاہر ممکن نظر نہ آتا تو جواب دینے سے پہلے آپ تبسم فرماتے تھے، مسکرا دیتے. ابا جی قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے. اچھا، وہ بندہ چڑ گیا نا، پتہ نہیں مسکرانے سے چڑا یا جواب کے انداز سے چڑا. کہنے لگا قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر علماء کرام اعلان کر رہے تھے کہ غزالی زماں آ رہے ہیں، راضی دورہ آ رہے ہیں، امام اہل سنت آ رہے ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں. لیکن بڑا مایوس کیا آپ نے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں ایک عام آدمی ہوں، ایسے ہی میں نے ایک سوال کر دیا ہے تو آپ مجھے اسی طرح کوئی باتوں میں بہلا دیں گے اور ادھر ادھر کی کوئی بات کر کے ٹہلا دیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں پنجاب یونیورسٹی میں. میں عربی زبان کی نزاکتیں، لطافتیں، باریکیاں، ڈیلیکیسیز، ڈینٹینس سب جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی سمجھ عربی زبان جاننے سے آتی تو ابو جہل، ابو لہب تو کبھی کافر نہ ہوتا. فرمایا کہ قرآن کی سمجھ آتی ہے دراصل صاحب قرآن کی غلامی سے. وہ ان صاحب نے کہا اچھا چلیے
نہ گھوڑا دور نہ میدان، ابھی پتہ چل جائے گا. یہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہے، جلسہ سجا ہوا ہے، یہ سب گواہی دیں گے، ابھی معلوم ہو جائے گا. ذرا دکھائیے کہاں ہے میرے سوال کا جواب اس آیت میں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کے علم کا پول کھل جائے گا. اب بجٹ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ مملکت، وہ سلطنت عطا فرما جو میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے. تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں. سبحان اللہ. ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. ارے بے شک میری سب سے بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے. تم تو نبی آدم و بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابو البشر آدم علیہ السلام کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد. جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا. پتہ نہیں چلا کہ یہ کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. یہ گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. بلکہ سلسلہ نبوت و رسالت بھی بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں. اور فرمایا کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی میرے آقا کریم کا صدقہ ہے. تو یارو ذرا سوچو کہ جب ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو جب آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ حسنین کریمین مجھے بہت پیارے ہیں، مجھے بہت محبوب ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. تو رب کائنات نے یہ دعا قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ کسی نبی کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، تو آقا کریم کی دعا کیسے رد ہوگی؟ تو جب یہ دعا قبول ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ حسنین کریمین سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. کیونکہ آقا کریم نے دعا کی ہوئی ہے کہ جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت کر. لیکن حضرات مکرم محبت کے دعوے کرنا بات اور بات ہے اور محبت کے امتحان پہ پورا اترنا اور بات ہے. یہ آخری بات چلیے نصیحت کے طور پہ ایک اور سن لیجیے. دیکھیے اگر کوئی شخص جس نے کبھی پولیس میں بھرتی نہیں ہوا، اگر وہ اپنے نام کے ساتھ ایس پی ڈی ایس پی لکھے تو وہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ جو شخص کبھی فوج میں نہیں رہا اگر آپ کے اپنے نام کے ساتھ کوئی کرنل یا جنرل لکھے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ تو کرنل نہیں تھا، وہ جنرل نہیں تھا، لیکن اپنے نام کے ساتھ لکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ ایس پی ڈی ایس پی نہیں تھا لیکن وہ لوگوں کو لکھ کے بیوقوف بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو چکر دے کر پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. حضرات مکرم ہم سب حسینی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ. سب حسینی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. اب اگر ہم حسینی ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر حسینی نہیں ہے تو پھر پکڑ میں آئیں گے نا. بے شک. کوئی ایس پی ڈی ایس پی نہیں ہے اور اعلان کرے میں ہوں تو پھر اس کو تو قانون حرکت میں آئے گا، اس کو پکڑ لے گا. کوئی جنرل نہیں ہے، کرنل نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ لکھ کے تو ظاہر ہے پھر اس کو تو پکڑ لیا جائے گا، سزا ملے گی. تو ہم حسینی کہلاتے ہیں، لیکن اگر حسینی ہیں تو سبحان اللہ، نہیں ہیں تو پکڑ میں تو آئیں گے. لیکن اب کیسے پتہ چلے کہ حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. پتہ کیسے؟ سبحان اللہ. یارو بڑا آسان سا نسخہ ہے. اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو کیا اپنے وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ ہے؟ اگر حسینی ہیں تو کیا حق کی خاطر دکھ سہنے کی ہمت ہے؟ کیا اگر حسینی ہیں تو باطل کے سامنے سینہ سپر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ پھر حق ہے ہمارا حسینی کہلائے. لیکن اگر ہم
ہمت ہار دیتے ہیں، ہمارا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، ہم کبھی کسی لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی خوف سے دوچار ہو جاتے ہیں، کبھی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وقت کے یزیدوں سے مفاہمت کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، تو یارو پھر حسینی کہلاتے تو ہیں تو نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں ہیں اور کہلاتے ہیں تو پھر پکڑ میں تو آئیں گے۔ تو حضرات مکرم حسینی کہلانے سے پہلے حق کی خاطر دکھ سہنے اور زخم کھانے کا حوصلہ پیدا کرنا، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا آپ سب لوگ بیچارے بڑے مشکل میں ہیں، نہیں ہے حضور۔ ظاہر ہے ایسی بارش تقریر کے دوران کرنی۔ حافظ صاحب کا اصرار ہے کہ میں ایک واقعہ جو میں نے کئی بار سنایا ہے وہ ایک بار پھر سناؤں، وہ ان کے ذوق کی بات ہے۔ چلیے اس ذوق کی تکمیل کے لیے وہ واقعہ سنا کے اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، یہ تقریباً کوئی 100